لیگ نون پنجاب جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب میرے کولیگ ہیں اور بڑے بھائی ہیں. اسی طرح جناب حاجی اکرم انصاری صاحب میرے کولیگ رہے ہیں اور ڈویژنل صدر ہیں مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویژن کے، اور ان کے ساتھ فیصل آباد ضلع کے صدر جناب میاں قاسم فاروق صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور تمام ضلعوں کے صدور جو فیصل آباد ڈویژن کے ہیں، ان کے جنرل سیکرٹریز، عہدیدار، میرے قومی اسمبلی کے کولیگز بھی یہاں موجود ہیں. راجہ ریاض صاحب ہیں، شہباز بابر صاحب نظر آ رہے ہیں، جناب نواب شیر وسیر صاحب نظر آ رہے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے سابق اراکین. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون شعبہ خواتین بھی یہاں موجود ہے جو تشریف لائے ہیں. پہلی تو میں نے فیصل آباد سے شکایت کرنی ہے، جی تالیاں بڑیاں کٹ بج رہی ہیں، نہیں کوئی زوردار تالیاں بجاؤ ماشاءاللہ. ان بھی نہیں آیا، ویسے مزہ نہیں آیا، لگتا ہے کوئی 4 بج گئے، نہیں کوئی لگتا پھوک. ہاں تالیاں والا کراؤڈ ہی نہیں ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، حاجی اکرم انصاری صاحب نے ایک ایسا تار چھیڑ دیا ہے جس کو پھر ہمیں اس کی دھن بجانی پڑے گی، اور وہ ہے 12 اکتوبر 1999 کا، جس میں ایک فوجی عامر نے محمد نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے، اس وقت کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کو بزور طاقت ہٹایا اور پاکستان کی مشکلات کا آغاز ہو گیا، اور مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا. ملک میں دہشت گردی آئی، ملک میں آپ کی آنکھوں کے سامنے فیصل آباد سے زیادہ اور کون متاثر ہوا، 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آئی. شہر کراچی جو پاکستان کے کاروبار کا مرکز ہے، وہاں ہزاروں کراچی کے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. مہنگائی بھی بڑے زور سے آئی، اور اس وقت بھی ایک مایوسی کا عالم آیا کہ یہ ملک تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن 12 اکتوبر 1999 کے بعد جو اگلی تاریخ آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ 5 جون 2013 ہے، جس دن محمد نواز شریف نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. اور پھر اگلے 4 سال پاکستان ٹھیک ہو گیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوتے ہوئے دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے مہنگائی ختم ہوتے ہوئے دیکھی. ہمیں بھول گیا ہے، اور میڈیا تو ظاہر ہے آپ کو یاد نہیں کرائے گا، 2016 میں پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی ریکارڈ ہوئی 2.8%. اور اسی طرح وہ دہشت گردی جو سالہ سال چل رہی تھی، وہی حکومت پاکستان تھی، وہی ادارے تھے، وہی افواج تھی، لیڈر نہیں تھا. جب لیڈر آیا تو دہشت گردی سے جنگ لڑی اور پاکستان کامیاب ہوا. وہی ادارے تھے، وہی فوج تھی، وہی رینجرز تھے جو 25 سال سے بیٹھے تھے کراچی میں، لیڈر نہیں تھا. جب لیڈر آیا تو کراچی پرامن ہو گیا، اور وہ سب لوگ مایوسی، کیونکہ فیشنیبل ہے، ایسے کدی کچھ نہیں ہونا، ایسے بیڑا غرق ہو گیا ملک. میں نے اپنی زندگی میں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور بحالی
صرف تب دیکھی ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ اس کے علاوہ کیونکہ پھر 5 جون 2013 کو نواز شریف نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اگلی تاریخ کا ذکر ہو گیا ہے 28 جولائی 2017۔ وہ اتنا ہی تاریخ دن ہے جتنا 12 اکتوبر 1999 تھا، اتنا ہی تاریخ دن ہے کہ اس دن براہ راست کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوئے، لیکن عدلیہ کا ہتھیار استعمال ہوا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو ناحق طریقے سے، ناانصافی سے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اور صرف وزارت عظمیٰ سے نہیں ہٹایا، یہ بھی یاد کرانا ہے بار بار، مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹایا۔ 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا نشان شیر چھین لیا ہمارے امیدواروں سے، اور اس کے بعد جب ایک فاشسٹ صنم تراشا گیا جس کو مسلط کیا گیا پاکستان پہ، اور اس نے پھر نااہلی کا، نالائکی کا، نفرت کا اور استحصال کا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ استحصال تھا جس کا سامنا رانا ثناء اللہ نے کہ جیل اس پا دیو، بس میں نہیں پتا کس طرح پانا۔ میں آج بھی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی 20 کلو آٹے کی بوری نہیں سنبھالی جاتی، 20 کلو ہیروئن ڈال دی، سزائے موت ہے۔ اور رانا صاحب تو آپ کو شاید نہ بتائیں، لیکن ہم لوگ جو کیمپ جیل لاہور جایا کرتے تھے، سب سے ملنے کی اجازت تھی سوائے رانا ثناء اللہ سے، ان کا صرف فیملی ملے گی۔ اور اس وقت کے افسر تھے، وہ بہت معذرت کرتے کہ ہمیں حکم ہے نہیں ملانا۔ اور صرف رانا صاحب نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کو ٹارچر کیا، ہمارے درجنوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جو آج اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے کے سارے سرخرو ہیں۔ اور وہ جو تاریخ دور تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب اور میں نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے، کیونکہ اگلی تاریخ پھر جو اگر آتی ہے 28 جولائی 2017 کے بعد، وہ آتی ہے 9 مئی 2023، کیونکہ جو ظلم 28 جولائی 2017 کو شروع تو ویسے دھرنے سے ہو گیا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ اور قانونی آغاز جو 2017 میں کیا گیا، اور وہ فاشسٹ صنم جس کو تراشا گیا، اس کا پھر فاشزم بے نقاب ہوا پورے قوم کے سامنے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 9 مئی سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ پاکستان کے عوام کی اظہار رائے نہیں تھا، وہ پاکستان کی دفاعی، پاکستان کی جو کمیونیکیشن کے انفراسٹرکچر پر ایک منظم حملہ تھا۔ نواز شریف اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، آج تک نہیں کہا کہ آگ لگا دو جا کے۔ نواز شریف جیل نہیں گیا، نواز شریف گیا، شہباز شریف گیا، مریم نواز گئی، حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہا، کسی نے ایک دن نہیں کہا جا کے آگ لگا دو۔
لیکن یہ یاد رکھیں 9 مئی کو جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا. یہ وہی جماعت تھی. تو یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. دس از ناٹ پولیٹیکل پروٹیسٹ. ڈسینٹ نہیں ہے کہ جی ہم تو اختلاف کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ریاست پر آگ کے ذریعے ڈنڈوں کے ذریعے حملہ کیا، ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کی ان کے مجسموں کی بے حرمتی کی، ان کو اگر ہم نے سزا نہ دی تو یہ دوبارہ ہو. تو لہذا سیاست اپنی جگہ پر ہے، چلے گی، بات کریں گے، سب لوگ آگے آئیں گے. کیونکہ اب 9 مئی 2023 کے بعد میرے بھائی اور بہنوں اگلی تاریخ جو یاد رکھنی ہے وہ ہے 21 اکتوبر 2023. آج سے ٹھیک 9 دن بعد پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا دن آ رہا ہے. اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی امید ہے، ہم سب لوگ جو سیاسی کارکن ہیں، نواز شریف کے کارکن ہیں، پہلی بات میری آپ سے استدعا ہے کہ اپنے دل میں اس امید پر لبیک کہیں، کیونکہ آپ کے دل سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ اچھے دن آ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف آ رہے ہیں. یہ جب آپ کو یقین آ جائے گا تو عوام کو بھی یقین آ جائے گا. اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا یقین ہے، یقین اس بات کی وجہ سے ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے، نواز شریف نے بنا کر دکھایا ہے، نواز شریف نے چلا کر دکھایا ہے. اور یہ بات کہنی چاہیے کہ اگر صرف فیصل آباد شہر میں سے وہ ترقیاتی کام نکال دیں جو مسلم لیگ نون نے کیے ہیں تو فیصل آباد کھڈر ہو جائے گا. پورے ملک میں یہ ہے. اور یہ اللہ تعالی کرم سے اللہ نے موقع دیا ہے کہ خنجراب سے گوادر تک دیکھا ہے. پاکستان کی ترقی کے ہر بڑے منصوبے پر میرے بھائی اور بہنوں شیر کا نشان ہے. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. تو ہمارے سامنے اب جبکہ چند دن رہ گئے ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ امید باقی ہے. امید کا نام نواز شریف ہے اور ہم نے اپنے دل میں سے آواز نکالنی ہے لبیک کی کہ انشاءاللہ نواز شریف ٹھیک کرے گا. اور رانا صاحب نے بالکل درست کہا، میں دہرانا چاہتا ہوں، آج صرف مہنگائی کا سامنا ہے، بتیاں جل رہی ہیں الحمدللہ. اور اگر دہشت گردی واپس آئی ہے تو یہ بھی ایک بات کہنی ضروری ہے، پھر میں اجازت لوں گا آپ سے، کہ یہ جو دہشت گردی کا پاکستان میں دوبارہ آنا ہے یہ صرف 2 سال پرانی بات ہے. جب اس ظالم فاشسٹ کی حکومت نے عام معافی کا اعلان کیا دہشت گردوں کے لیے، آج بھی بیٹھے پریزیڈنٹ عارف الوی، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم عام معافی دے سکتے ہیں. اور پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دہرایا اور صرف دعوت نہیں دی، واپس لے کر آئے. پتہ نہیں کتنے ہزار ہیں، ابھی نمبر کبھی رانا صاحب بتائیں گے آپ کو اصل میں کتنے نمبر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں 2021 میں واپس لایا گیا تھا جو آج دہشت گردی کر رہے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں حالات
خراب ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر کیا آواز آتی ہے؟ نواز شریف قدم بڑھاؤ۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ صحیح گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی سمت درست ہے، اور انشاءاللہ 21 اکتوبر کو مجھے یقین ہے کہ ہماری حرکت بھی درست ہوگی اور ہم محمد نواز شریف کا استقبال کر کے، ایک تاریخی استقبال کر کے، پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عمل، پاکستان کی خوشحالی کا عمل، پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اونچا کرنے کا عمل، اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے، خواتین کے ساتھ مل کر، اقلیتوں کے ساتھ مل کر، وکیلوں کے ساتھ مل کر، پروفیشنل کے ساتھ مل کر، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر، جن کو پہلے بھی نواز شریف نے خوشحالی پہنچائی ہے، امن پہنچایا ہے، ایک دفعہ پھر یہ تعمیر اور ترقی کا عمل شروع کرنا ہے۔ میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب سے پہلے میرے والد کے کولیگ رہے ہیں جناب چودھری جعفر اقبال صاحب جو فیصل آباد ضلع کے کوآرڈینیٹر ہیں، میرے بھائی چودھری حامد حمید صاحب جو جھنگ کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور حافظ امجد صاحب جو کہ قابل عزت ہیں، چنیوٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں، عقیل نجم ہاشمی صاحب تشریف نہیں لا سکے لیکن ٹوبا ٹیک سنگھ کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے ضلعوں میں جا کر محنت کی ہے، لیکن اس ساری محنت، اس سارے اجتماع، اس ساری گفتگو کا پہلا امتحان وہ 21 اکتوبر کو ہے کہ ہم نے 21 اکتوبر کو جا کر پاکستان کو دوبارہ اپنی خوشحالی کی پٹری پر ڈال کر، نواز شریف میری سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو اپنے اپنے حلقوں سے لاہور پہنچیں گے کہ ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اپنے اپنے قافلے کی قیادت خود کریں، اپنے قافلے کو مینار پاکستان کے میدان تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے نواز شریف کو دیکھیں، اپنے کانوں سے نواز شریف کو سنیں، اور اپنے دل سے یہ آواز آئے کہ اب پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور نواز شریف ٹھیک کرے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ کوشچنز اگر ہیں تو آف کورس جی، کوئی سوال ہے تو، ویسے تو رانا صاحب نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، میں صرف ایک بات چلیں اگر کوشچنز نہیں ہیں تو وہی ہے کہ جو اس پر بات کرنی ہے بہت بریفلی، جو پروسیجرز ایکٹ کل سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے، یہ کوئی عارضی خوشی نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے ابتدائیہ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کی حاکمیت جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں، اور یہ اس پہ سجدہ میں نے تو کل کیا شکرانے کا کہ اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ جب عدلیہ کی طرف سے یہی آواز آئی ہے کہ پارلیمان جو پاکستان کے عوام کی خواہش سے، حمایت سے بنتی ہے، اس کی بنائی ہوئی قانون سازی آئین کے مطابق ہے، اور یہاں جو میرے قومی اسمبلی کے کولیگز بیٹھے ہیں، ہم سب جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ پاکستان کی آنے والی بہتری کی آپ کو ایڈوانس اچھی خبر مل گئی۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔